الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور فرامین کا بہت خوبصورت بیان سماعت کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس بیان کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آغاز اسلام میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد 38 ہو گئی، یعنی 38 ہو گئی، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے اعلانیہ اظہار اسلام کے لیے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہم ابھی تعداد میں کم ہیں، مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اصرار فرماتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار اسلام کی اجازت مرحمت فرما دی۔ مسلمان مسجد حرام کے آس پاس کے علاقے میں پھیل گئے، ہر شخص اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت پیش کرنے لگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو خطبہ اسلام دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے ہوئے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا اور انہوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مارا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کے قبیلے بنو تیم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو گھر لے گئے۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور بنو تیم کے لوگ بہت پریشان تھے، مسلسل آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر دن کے آخری حصے میں آپ کو ہوش آ گیا۔ جب انہوں نے آپ سے خیر دریافت کی تو آپ کی زبان سے سب سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر قبیلے کے کئی لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ جب کچھ کھانے پینے کے لیے کہتی تو آپ صرف ایک ہی جملہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں، مجھے صرف ان کی خبر دو۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کی والدہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے آپ کے دوست کی خبر نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ ام جمیل بنت خطاب کے پاس چلی جائیں اور ان سے حضور علیہ السلام کے بارے میں دریافت کریں۔ آپ کی والدہ ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر آپ سے اپنے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہی پوچھا کہ رسول اللہ کس حال میں ہے۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں۔ آپ نے پوچھا، حضور علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ فرمایا، خدا کی قسم، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذات خود نہ دیکھ لوں۔ بہرحال جب سب لوگ چلے گئے تو آپ کی والدہ اور ام جمیل بنت خطاب آپ کو سرکار کی بارگاہ میں لے گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس
عاشق زار کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا، ان کے بوسے لینے لگے۔ یہ پربہار معاملہ دیکھ کر تمام مسلمان بھی فرتے جذبات میں آپ کی طرف لپکے۔ آپ کو زخمی دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہوئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ٹھیک ہوں، بس چہرہ تھوڑا سا زخمی ہو گیا ہے۔ جس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکالیف دی گئیں، اسی روز آپ کی والدہ حضرت سیدتنا ام الخیر سلمہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسلام لے آئے۔ پیارے محترم ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق رسول میں ڈوب کر دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے کس قدر مصائب و آلام برداشت کیے۔ اسلام کے اس عظیم مبلغ نے اپنا تن من دھن سب اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا۔ اس قدر تکالیف اور مصائب پہنچنے کے بعد بھی اپنی فکر چھوڑ کر اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں اور بے قرار ہیں کہ کسی طرح مجھے اپنے آقا کا حال معلوم ہو جائے کہ آپ کس پریشانی میں تو آپ کسی پریشانی میں تو نہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ کرام کے عشق و محبت کا تو یہ عالم تھا۔ آئیے ہم بھی غور کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر بھی اسلام کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ موجود ہے؟ صحابہ کرام اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین تو جان و مال کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، لیکن افسوس ہم سے صرف وقت کی قربانی بھی نہیں دی جاتی۔ یاد رکھیے، جو دین اسلام کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ پیارے محترم ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل اس کی مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کی مدد کرے جو اس کے دین کی مدد کرے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی مدد کرنا، نبی کی خدمت کرنا، علم دین پھیلانا سب اللہ کے دین کی مدد ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رضا الہی کے حصول کی نیت سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا حصہ ڈالتے رہیں اور دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں۔ دین خدا کی مدد کرنے والوں کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ ان کی مدد کون کرتا ہے؟ ان کو کیسی ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ پیارے محترم ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مزید سننے سے پہلے ہم آپ کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں، اس کو مکمل سنیے گا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق آپ کے القابات ہیں۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ زمانہ جاہلیت میں ہی اس لقب سے مشہور ہو گئے تھے کیونکہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور عتیق کا معنی آزاد ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا انتا عتیق اللہ من النار، یعنی تم اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے دوزخ کی آگ سے آزاد ہو، اسی لیے آپ کا یہ لقب ہوا۔ آپ قریشی ہیں، ساتویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ اس قدر عظیم شخصیت ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر جانثاری و وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الاخری 13 سن ہجری پیر شریف کا دن گزار کر وفات پائی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت ہو۔ پیارے محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھا۔ وہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا لباس پہنے تشریف فرما تھے جس میں بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ابو بکر نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ فرمایا، اے جبریل، اس نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے پہلے مجھ پر قربان کر دیا ہے۔ جبریل نے عرض کیا، اللہ عز و جل آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے ان سے پوچھئے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں یا ناراض۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، اللہ عز و جل تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھ سے راضی ہو یا نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں اپنے پروردگار سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں نے بارگاہ الہی میں 3 بار مقدم یعنی افضل کرنے کا سوال کیا، مگر بارگاہ الہی سے ابو بکر ہی کو مقدم یعنی افضل کرنے کا حکم آیا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ایک مقام پر آپ کو پرہیزگار فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ترجمہ کنز ایمان، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ پیارے محترم ناظرین، اس آیت میں اتقا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے محترم ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا بڑا مقام حاصل ہے۔ کئی آیات مبارکہ آپ کے حق میں نازل ہوئیں۔ اسی طرح حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا مقام بہت اعلیٰ تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں آپ کو سب سے بڑھ کر کون محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا کہ مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا عائشہ کے والد یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملایا، پھر گلے لگا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا منہ چوم لیا اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے ابو الحسن، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ عز و جل کے ہاں میرا مقام ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار پکار کر کہیں گے مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، وہ جنتی شخص تم ہی تو ہو۔ پیارے محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر خوش نصیب صحابی ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل قرار پائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری ارشاد فرمائی۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ہر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے آسمانوں میں بھی آپ کا نام نامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملا دیا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے بعد ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا پایا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خوب محبت و عقیدت رکھیں تاکہ اللہ عز و جل اپنے پیارے کے صدقے ہم پر بھی اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ پیارے محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کو اللہ نے بہترین اوصاف اور پاکیزہ کردار کا مالک بنایا تھا۔ آئیے آپ کے کردار مبارک کی چند جھلکیاں سنتے ہیں کہ چنانچہ آپ کی ذات میں لوگوں کے ساتھ بھلائی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مظلومانہ زندگی بسر کر رہے تھے، آپ نے ان کے لیے رحمت و شفقت کے دریا بہا دیے۔ آپ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے مسلمان کے لیے صرف دل میں ہی ہمدردی کے جذبات نہ رکھتے تھے، بلکہ انہیں تکلیف سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش فرماتے، اور اگر مال خرچ کرنا پڑتا تو اس سے بھی گریز نہ فرماتے۔ آئیے اس تعلق سے ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ حضرت مشہور صحابی رسول موزن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی والدہ کا نام حمامہ ہے، یہ سچے مومن اور پاکیزہ دل غلام تھے۔ ان کا مالک امیہ بن خلف انہیں سخت دھوپ میں لے جا کر مکہ سے باہر دہکتی ہوئی ریت پر چت لٹا کر سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا
انکار کرو، ہمارے خداؤں کی عبادت کرو ورنہ یوں ہی مر جاؤ گے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ صرف یہی جواب دیتے ہیں، احد احد، یعنی اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آپ نے امیہ بن خلف کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اس مسکین کو ستاتے ہوئے تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کب تک ایسا کرتا رہے گا؟ وہ کہنے لگا، ابو بکر تم نے ہی اسے خراب یعنی مسلمان کیا ہے، تم ہی اسے چھڑا لو۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس بلال سے زیادہ تندرست و توانا غلام ہے، بلال مجھے دے کر وہ تم لے لو۔ کہنے لگا، منظور ہے۔ آپ نے کچھ رقم اور غلام کے عوض انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے مزید 6 ایسے غلام آزاد کیے جن کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 اوقیہ تقریباً 32 تولے سونا ادا کر کے خریدا تو فروخت کرنے والے نے کہا، ابو بکر اگر تم صرف 1 اوقیہ سونے پر اڑ جاتے تو میں اتنی قیمت میں ہی اسے فروخت کر دیتا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم 100 اوقیہ سونا مانگتے تو میں وہ بھی دے دیتا اور بلال کو ضرور خرید لیتا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی شفیق و مہربان تھے۔ کسی مومن کی تکلیف میں مبتلا اس کو نہ دیکھ پاتے اور اپنے مال و متاع کو اس کی جان پر فوقیت دیتے۔ اسی وجہ سے آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 7 غلاموں کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ آپ نیک خصلت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک کاموں میں انتہائی سبقت کرنے والے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مالداروں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں مالی امداد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ مجاہدین اسلام کے لیے کھانے پینے اور سواریوں کا انتظام کیا جا سکے، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان رغبت نشان کی تعمیل کرتے ہوئے جس ہستی نے راہ خدا کے لیے اپنی ساری دولت بارگاہ رسالت میں پیش کی، وہ صحابی ابن صحابی عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے گھر کا سارا مال و متاع آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار کے اس اثار کو دیکھ کر پوچھا، کیا اپنے گھر بار کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ نہایت ادب و احترام سے عرض گزار ہوئے، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یعنی میں اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کرم پر چھوڑ آیا ہوں۔ گویا ارشاد فرمایا کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ و رسول ہی کافی ہیں۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پیارے محترم ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کیسا اعلیٰ جذبہ رکھتے تھے۔ یقیناً اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بہت فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جس مسلمان نے کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنایا، اللہ عز و جل اسے جنتی لباس پہنائے گا، اور جس نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ عز و جل اسے جنتی پھل کھلائے گا، اور جس نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا، اللہ عز و جل اسے مہر لگی ہوئی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں
خرچ کریں، غریب لوگوں کی مدد کریں، تاکہ ہم پر بھی اللہ عز و جل کا خصوصی انعام و اکرام ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ پاک کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق چند باتیں عرض کی۔ یقیناً آپ کو سن کر اچھا لگا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم روزانہ کے طور پہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی۔